اسی طرح کوئی چیز مثلاً گندم یا کھاد، بیج یا اسپرے یا کوئی بھی چیز، چینی وغیرہ آپ سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، 6 ماہ کی مدت مقرر کی، وہ نہیں دے سکتا 6 مہینے کے اندر۔ 6 مہینے گزر گئے، اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ 2 سال گزر جاتے ہیں، پیسے نہیں دیے، تو جس وقت بھی وہ پیسے دے گا، کتنے دے گا؟ جتنے میں وہ چیز اس وقت بکی تھی اتنے دے گا یا کم و بیش کر کے دے گا؟ ذرا اس کا بھی مسئلہ سن لیجئے۔ جتنے کا سودا ہوا تھا، سودا کرتے وقت جتنے پیسوں میں اس چیز کا سودا ہوا تھا، جب پیسے ادا کرے گا تو اسے اسی حساب سے پیسے ادا کرنے ہوں گے جس حساب سے اس وقت سودا ہوا تھا، کیونکہ رقم اس نے مال کے عوض دینی ہے اور مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ 2 بوریاں چینی کی لی تھیں 6 مہینے پہلے، تو اب وہ 6 مہینے کے بعد پیسے ادا کر رہا ہے یا 10 مہینے کے بعد ادا کرنے لگا ہے، تو اب وہ 2 بوریوں کے ہی پیسے دے گا، زیادہ نہیں دے گا۔ اس نے قیمت ادا کرنے میں جو تاخیر کی ہے، اس تاخیر کی بنا پر اضافی رقم وصول نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ جیسے قسطوں میں ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ حساب بھی ہے۔ تاخیر کی بنا پر اس سے اضافی چارج نہیں لے سکتے، اضافی پیسے نہیں لے سکتے۔ اگر لیں گے تو وہ سود بن جائے گا، کیونکہ جو پیسے پر منفعت ہے نا، بغیر کسی عوض کے، وہ سود ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی اور چیز پر اسی جنس کی منفعت بغیر کسی عوض کے وہ سود ہوتی ہے۔ تو اب تاخیر کی بنا پر اس سے اضافی رقم نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ سود بن جائے گی۔ ہاں، اگر دینے والے نے بغیر وجہ کے تاخیر کی ہے تو وہ گنہگار ہے، لیکن اگر تنگ دست ہے کہ ادائیگی پر قادر ہی نہیں، مجبور ہے بیچارہ، پیسے ہے ہی نہیں اس کے پاس، دے گا کہاں سے، تو گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اس کے خلاف، پرے پنچایت بلا لیں، قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی اور طریقہ رکھتے ہیں نکلوانے کا تو آپ نکلوا سکتے ہیں، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، پکڑا سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہیں نا دوسرے، لیکن وہ پیسہ اوپر نہیں لگا سکتے۔ اگر 1 ٹکا کے اوپر لگائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اگر وہ بیچارہ واقعی مجبور ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، بغیر وجہ کی تاخیر نہیں کر رہا، مجبوری ہے کوئی، اس کے پاس نہیں ہے، اس کی فصل تباہ ہو گئی، جس پر اس نے خرچہ کیا تھا، بارشیں اتنی آئیں، اب وہ کہاں سے کھاد اور سپرے کے پیسے ادا کریں؟ جو آمدنی ہونی تھی وہ تو ہوئی نہیں۔ اب ایسی صورتیں بھی تو بن جاتی ہیں نا، تو ایسی صورتوں میں وہ پیسے ادا پر قادر نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے دوسرا کہ جس کو بیچ کر وہ پیسے ادا کر سکے۔ فصل بھی نہیں ہوئی اور گھر کے اندر کوئی جانور وغیرہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے کہ وہ پیسے ادا کر سکے۔ جہاں ادائیگی کے کوئی اسباب نہ ہوں تو وہاں تنگ دست کو مہلت دے دینی چاہیے، وہاں پھر قرض دار کو کیا کرنا چاہیے؟ مہلت دے دینی چاہیے کہ یہ سنت ہے اور یہ اللہ کا ارشاد بھی ہے۔ واقعی اگر کوئی مجبور ہو تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی کسی کے پیسے لے لینا اور ان کو دبا جانا، یہ کسی دنیا کے قانون اور شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہر قانون، ہر لا، ہر دین، ہر شریعت، ہر صاحب عقل اور سمجھدار بندہ یہی کہے گا کہ جس کا آپ نے دینا ہے اس کو دیں، اس کا مال کھانا بغیر اجازت کے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن مجبوریاں بھی تو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان نے کسی کا مال لیا تھا ادھارا، پیسے لیے تھے مجبوری میں، ساری زندگی ادا ہی نہ کر سکا، اسی حالت میں وہ مر گیا، یا پھر ادا کرنے کی نیت تھی اور پیسے بھی جمع ہو گئے، اگلا بندہ غائب ہو گیا، ملا ہی نہیں، ساری زندگی لاپتہ ہو گیا،
یا پھر وہ فوت ہو گیا، اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ اب ان کا مقدمہ تو اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے نا قیامت والے دن۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ، حدیث شریف میں ہے، یا اللہ اس نے میرے پیسے لیے تھے واپس نہیں دیے۔ اگر بندے نے جان بوجھ کے کھائے تھے اور واپس بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اب یہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس کا حق مارا تھا، لہٰذا فرشتوں ایسا کرو، اس کے کھاتے میں جو نیکیاں ہیں نا، جس کا اس نے پیسہ مارا تھا اس کے کھاتے میں ڈال کر اسے جنت میں بھیج دو، اسے جنت میں بھیج دو۔ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں حساب کتاب پورا ہو گیا؟ کہیں گے یا اللہ ابھی تو حساب کتاب بہت باقی ہے، اس نے تو زیادہ پیسے مارے تھے، نیکیاں کم ہیں۔ اللہ فرمائے گا چلو ایسا کرو، جس کا اس نے قرضہ مارا تھا، پیسے مارے تھے، ٹھگی لگائی تھی جس کو، اس کے پاس گناہ ہیں؟ یا اللہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا ایسا کرو، اس کے گناہ اٹھا کر اس حق مارنے والے کے سر پہ ڈال دو، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور یہ کسی کا حق دبانے کھانے والا اپنی نیکیاں دے کر دوسرے کے گناہ اپنے کندھوں پر لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا سودا ہے یہ کسی کا حق مارنے والا۔ تو سوچ سمجھ کر، ایک بزرگ تھے تو ان کی بخشش پتہ ہے کس وجہ سے ہوئی؟ تھے تو ساری زندگی نیکیاں کرنے والے، جب فوت ہونے لگے نا تو ان کے گھر کی ایک نوکرانی ان کے سرانے پر کھڑی ہو کر پڑھ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نیک روح آجا اپنے رب کی طرف، آجا اپنے رب کی نیک بندوں میں داخل ہو جا، آجا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ فوت ہونے والے بزرگ تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ابھی روح باقی تھی جسم میں۔ آپ نے نوکرانی سے پوچھا تو کیوں پڑھ رہی ہے یہ آیتیں؟ کہتی میں خود تھوڑی پڑھ رہی ہوں، یہ سامنے فرشتے کھڑے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھ، اس لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی روح نکلی نہیں تھی، کشمکش میں ہے، ان سے پوچھو یہ انعام مجھے کیوں ملا کہ مجھے مرتے وقت کہا جا رہا ہے اے نیک روح آجا اور جنت میں داخل ہو جا اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا، یہ انعام کیوں مل رہا ہے؟ پوچھو ذرا ان فرشتوں سے۔ تو اس خاتون نے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ ایک دن یہ دکان سے لینے گئے تھے گھی، تو گھی والے پیپے کے اندر نا دکاندار کا ایک ٹھپا سکہ گر گیا تھا، تو جب اس نے گھی ڈالا تو ان کے گھی کے اندر وہ ٹھپا بھی آ گیا۔ تو جب یہ لے کر آئے، گھی گرم کیا تو سکہ برآمد ہوا، تو انہوں نے سوچا تھا یہ تو اس کا مال ہے، میرا مال تو نہیں نا، میں کسی کا مال کھا کر جہنم کے اندر کیوں جاؤں؟ تو یہ ایک ٹھپا بھی نہیں کھایا انہوں نے، اس کو واپس کر دیا تھا۔ تو اللہ کو یہی ادا پسند ہوگی اور موت کے وقت ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اگر دنیا کے اندر بندہ پاکیزہ رہے، کسی کا سوچ یہی ہو کہ کسی کے ساتھ ہماری وجہ سے فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کا مال ہم مت کھائیں، اپنے آپ کو پاک صاف بنا کر رکھنے کی کوشش کریں، تو اللہ یوں انعام عطا فرماتا ہے۔ کسی کا حق ماریں گے تو اپنی نیکیاں دے کر اس کے گناہ لے کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اس بندے کا مسئلہ کہ جس کا دینے کا ارادہ تھا لیکن اگلا بندہ غائب یا فوت ہو گیا، اس کا کوئی وارث بھی نہیں، یا دینا چاہتا تھا بیچارے کے پاس پیسے تھے ہی نہیں تو دیتا کہاں سے، اس کا کیا بنے گا؟ جب ان دونوں کا کیس چلے گا نا قیامت والے دن، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس نے میرے پیسے لیے تھے واپس نہیں دیے، مجھے لے کر دے۔ اللہ فرمائے گا دے، نہ کہے گا یا اللہ تو جانتا ہے میں غریب تھا، دینا چاہتا تھا تو میرے دل کی جانتا ہے، سچی نیت تھی میری، پیسے مارنا نہیں چاہتا تھا، دینا چاہتا تھا، پیسے بنے نہیں، میں دیتا کہاں سے، میں تو مجبور تھا، غریب تھا۔ تو اللہ اس بندے سے فرمائے گا چل ایسا کر تو اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس سے لینے ہیں، میں کیوں معاف کروں؟ اللہ فرمائے گا سودا کر لے میرے ساتھ، اگر تو اس کو معاف کرے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اگر کسی کا روپیہ ٹکا پیسہ آپ کے پاس دینا ہے تو نیت سچی رکھو کہ رب نے جب بھی توفیق دی تو دے دیں گے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں بھائیو،
کل آنکھیں بند ہو جائیں، پرسوں آنکھیں بند ہو جائیں، مہینے کے بعد اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، نیت اگر سچی ہوگی تو اللہ یوں کرم فرما دیتا ہے۔ جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، او جے میں ویکھا تیرے فضلاں والے تے پھر بلے بلے بلے۔ توجہ ہے؟ تو اب اللہ کیا فرماتا ہے ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 280 ہے، تیسرا پارہ ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو، مجبور ہو، اس کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، اگر وہ مشکل میں ہو، تنگ دست ہو قرض دار، تو کیا کرو؟ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے ایک مہلت دے دو، اسے ٹائم دے دو، وقت دے دو، بھائی اتنا ٹائم ہے تیرے پاس، اس کے بعد تو مجھے دے دینا، آسانی دے دو، اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کو معافی کر دو، یار تو مجبور ہے، تیرے پاس نہیں ہے پسلی، تو پیسے نہیں ادا کر سکتا، جا میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کا سودا ہو رہا ہے، آخرت کا۔ بندہ اگر یہاں کسی بندے پر مہربانی کرے گا تو اللہ اس پر قیامت والے دن مہربانی فرمائے گا۔ ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تم جانو، اگر تمہیں علم ہے، سمجھ ہے، تو سمجھ لو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ قرض دار کو اگر مجبور ہو تو مہلت دے دینی چاہیے، اگر زیادہ ہی تنگ دست ہے، بیچارہ دے ہی نہیں سکتا اور آپ کی حیثیت ہے تو آپ اس کے اوپر احسان کر دو، اللہ آپ کے اوپر احسان کر دے گا۔